السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ آخرکار مالی سال 2025-26 کا 17,500 ارب روپے کا بجٹ ایوان کے روایتی شور شرابے میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر کے دوران تحریک انصاف کے اراکین نے خوب ہنگامہ آرائی کی اور ایوان میں بجٹ نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر کی ابتدا میں معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات گنوائے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات سے افراط زر میں نمایاں کمی ہوئی اور ترسیلات زر 36 ارب ڈالرز ہیں۔ آج بجٹ پیش کرتے ہوئے ایوان میں کیا ماحول دیکھا گیا، ذرا سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اقتصادی بہتری کے لیے حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑے۔ پاکستان کے غیور عوام نے بھی متعدد قربانیاں دی جن کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ہماری میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن پروگرام کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ گلوبل فائنینشیل ادارے، ریٹنگ ایجنسیز اور ملکی و غیر ملکی سروس معیشت میں بہتری کی گواہی دے رہے ہیں۔ PwC کے مطابق کاروباری اداروں کے سربراہان کا معیشت میں بہتری پر اعتماد 49% سے بڑھ کر 83% تک پہنچ چکا ہے۔ اسی اعتماد کی بازگشت اوورسیز چیمبر کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والے بیرونی سرمایہ کاروں میں بھی سنی جا سکتی ہے، جہاں بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں تاریخی بہتری آئی۔ گیلپ کے مطابق بھی پاکستانی معیشت میں واضح بہتری آئی ہے۔ بجٹ پیش کرنے کے دوران اپوزیشن اراکین نے بجٹ کی کاپیز پھاڑ ڈالی اور نعرے لگائے، لیکن وزیر خزانہ شور کی پرواہ کیے بغیر اطمینان سے تقریر کرتے رہے۔ انہوں نے ہیڈ فون لگائے بغیر بجٹ تقریر کی، جو ان کے پورے اعتماد ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اس بجٹ کو ایوان میں پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کیا گیا ہے۔ تنخواہوں میں 6% اضافے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں اس تجویز کو مسترد کر دیا، جس کے بعد اب تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ اسی طرح بجٹ میں 6 لاکھ تک تنخواہ دار طبقہ ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ فائنانس بل کے مطابق 6 لاکھ سے اوپر تنخواہ والے افراد 1% ٹیکس ادا کریں گے، جبکہ 12 لاکھ روپے سے 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ لینے والے 6,000 روپے فکس ٹیکس اور 11% اضافی ٹیکس دیں گے۔ اسی طرح پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں تنخواہ یا پینشن میں سے صرف ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا سالانہ اوسطاً ہدف 7.5% تجویز کیا گیا ہے، جبکہ سرمایہ کاری کا ہدف 14.7% رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاق کی مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,000 ارب مقرر کیا گیا ہے۔ ٹیکس آمدن کا تخمینہ 15,500 ارب مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پھر FBR ٹیکس ہدف 14,300 ارب روپے، سیلز ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,900 ارب اور کسٹمز ڈیوٹی کا ہدف 1,740 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت کی خالصتاً آمدن 11,172 ارب روپے ہوگی۔ وفاق کی ترقیاتی بجٹ کے لیے 1,000 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا ہدف 1,468 ارب 39 کروڑ 50 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی وصولی میں 300 ارب روپے سے زائد کا اضافہ اس کا تخمینہ ہے، جبکہ نان ٹیکس آمدن کا ہدف 4,000 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پھر زرعی آمدن پر انکم ٹیکس وصولی پر عمل درآمد کا پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ زرعی ٹیکس وصولی کے لیے ٹیکس گزاروں کی رجسٹریشن کی تجویز رکھی گئی ہے۔ کھاد اور اسپرے پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی تجویز بھی بجٹ میں شامل کی گئی ہے۔ صوبہ پنجاب اور سندھ میں نہری پانی پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز کو بھی بجٹ کا حصہ بنایا گیا۔ پھر اسی طرح ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بڑی پابندیاں لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فائلر نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر کے اہل اور نااہل افراد کی کیٹیگری متعارف کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ افراد کے بینکنگ لین دین کو محدود کرنے کا پلان دیا گیا ہے۔ FBR کو غیر رجسٹرڈ افراد کے بینک اکاؤنٹ چلانے پر پابندی لگانے کا اختیار دینے، اس کے علاوہ غیر منقولہ جائیداد منتقل کرنے پر پابندی کا اختیار بھی دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح نان فائلرز پر مزید سخت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جیسا کہ نان فائلر کی بیرون ملک سفر، جائیداد اور گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پھر نان فائلر کے لیے بینک سے 50,000 روپے نکالنے پر ٹیکس 0.6 سے بڑھا کر 1.2% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کھانے پینے کی اشیاء پر، خواتین کے میک اپ آئٹمز پر ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اور اب وزیر اعظم نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ دعویٰ کیا کہ معیشت ٹیک آف کر چکی ہے۔ وفاقی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کیا کہنا تھا، ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ سمجھتا ہوں عام آدمی نے قربانیاں دی ہیں، تنخواہ دار طبقے نے جو بوجھ اٹھایا ہے، ان کی قربانیوں سے اور پوری قوم کی محنت سے اور حکومت کی آپ سب کی کاوشوں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عرصے میں پاکستان ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں پر اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے۔ اکنامک گروتھ، اس کے اوپر ہمیں بڑی تیزی سے بڑھنا ہے۔ جنون ہو
اور یہ تڑپ ہو کہ ہم نے معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہے اور مخالفین کو پیچھے چھوڑنا اور پاکستان کو اس کا حق دلوانا ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. فیڈرل بجٹ پہ سب سے پہلے اپوزیشن کا رد عمل لیں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم جھگڑا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو جو فیڈرل بجٹ پیش کیا گیا ہے، محمد اورنگزیب صاحب کی تقریر تھی، اس دوران اپوزیشن شور شرابہ کرتی رہی. ہاؤ ڈو یو فائنڈ بجٹ؟ آپ کیونکہ خود صوبائی وزیر خزانہ رہے ہیں، فائنانس منسٹر کی تقریر سے آپ کو کیا لگا ہے یا آؤٹ لک سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ از اٹ اے بیلنسڈ بجٹ؟ یار جہاں تک سپیچ کا تعلق ہے، میں ابھی سن رہا تھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ کچھ خاطر خواہ کچھ کہا نہیں ہے. میرے خیال میں جو بھی ہوگا وہ کتابوں میں چھپا ہوگا. دو تین چیزیں ریاکٹ کرنے کی ہے. لیکن جہاں تک کل کا اکنامک سروے ہے یا جو اوور آل نمبرز ہیں، مجھے دو چیزیں کہنی تھی. پہلے تو اگر آپ یہ بجٹ اوور آل دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کتنی خطرناک پوزیشن میں، اور کہ جو ہمیں جو معیشت کو اسٹرینگتھن کرنا ہے کہ وہ کتنی کمزور وکٹ میں ہے. دیکھیں، انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے بعد اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم ڈیفنس بجٹ کو زیادہ کریں. میرے خیال میں 1800 ارب روپے سے 2500 ارب روپے تک جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. اس پہ کوئی کمپلین نہیں کر سکتا. لیکن جو آئی ایم ایف کے شرائط ہیں جن سے باہر حکومت نکل نہیں سکتی، اس کے بدلے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے آبویس تو یہ کہ آپ ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھ لیں، وہ 1400 ارب سے کم ہو کے 880 ارب پہ آ گیا ہے. 1400 ارب بھی جو ہے وہ سپینڈ نہیں ہوئے تھے، تقریباً 50% سپینڈنگ ہوئی تھی. لیکن وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ امیڈیٹلی حکومت کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے. اچھا، آپ یہ دیکھ لیں، ان حکومتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تنخواہیں زیادہ کرنے کا سرکاری ملازمین کے، جس کے میں حق میں نہیں ہوں. لیکن یہ جو آپ کو شرنکنگ سپیس نظر آتی ہے، میرے خیال میں 6% کی تجویز تھی فائنانس کی طرف سے، اور میرے خیال میں آج بجٹ میں 10% منظور کی ہے. میں شاید ہوتا تو میں 6% سے زیادہ خوش ہوتا. لیکن آپ حکومت کی پلاننگ دیکھ لیں، جو ان کی نیت ہوگی اس کے مقابلے میں وہ یہ دکھاتا ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. چلے وفاق جو ہے وہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا، آپ صوبوں کو دیکھ لیں گے. لیکن وہاں بھی دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے شرائط کی وجہ سے 1500 ارب روپے کا تقریباً جو ہے وہ صوبوں کو سرپلس کہنے کا چھوڑا گیا ہے. یعنی پیسہ ان کو دیا جائے گا لیکن انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک ایسے اب مجبوری ہے نا سر، پیسہ دینا بھی مجبوری ہے. وفاق کیا کر سکتا ہے؟ این ایف سی ایوارڈ کے تحت 60% تو سیدھا آپ نے صوبوں کو دے دینا ہے. پھر بہت سارا آپ کا لون ری پیمنٹ میں چلا جائے گا، ڈیٹ سروسنگ کے اندر چلا جائے گا. تو وفاق کے پاس تو سپیس بڑی کم ہے. کیوں کم ہے؟ یہی تو میں سپیس اس لیے کم ہے کہ کوئی خاطر خواہ ریفارم نہیں ہوا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ وفاق کا اٹھا لے، 2010 میں ڈیولوشن ہوئی، 10 لوگ اٹھا لے، 10 میں سے 2 بھی کام نہیں کریں گے. کوئی دروازہ کھولنے کے لیے، کوئی دروازہ بند کرنے کے لیے، کوئی سٹیمپ لگانے کے لیے. وہ تو چھوڑیں جو افسر ہیں، سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری، سیکشن آفیسر. ٹھیک ہے، یہ پوری ایک فوج ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے. تنخواہ ہم 10 لوگوں کی دے رہے ہوتے ہیں، کام ایک کر رہا ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ آپ پہ، مجھ پہ، سب پہ جو ہے 50% تک ٹیکس لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کہ پیسے نہیں ہے، قرضے لینے ہیں جو تھوڑے بہت پورے کرنے ہیں. وہی جو 5-10 لوگ 1000 میں ٹیکس دیتے ہیں ان سے لینا ہے. کیوں؟ ریٹیلرز پہ نہیں لگا سکتے، اسپیشل انٹرسٹ پہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو اب پھر کہہ دیتے ہیں کہ صوبوں سے کم کر دیں. اسی میں آپ دیکھیں جو پاکستان کا چیلنج ہے وہ صوبوں اور وفاق کے درمیان نہیں ہے. اچھا، ویسے تو سر ابھی بک سامنے آئے گی، پتہ چلے گا کہ کیا ہے. لیکن ابھی تک جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق تو یہ سننے میں ہے کہ ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے اوپر وفاق جو ہے وہ ٹیکس امپوز کرنے جا رہا ہے. یہ لاسٹ ایئر بھی کہا تھا، اور پھر ریٹیلر سے اور ہول سیلر سے میرے خیال میں وہ جو تاجر 2 اسکیم تھی اس میں 10 لاکھ روپے نہیں آئے تھے. ہاں، تنخواہ دار طبقے سے 500 ارب روپے جو ہے وہ کلیکٹ کر دیے تھے.
وہ جو ہمارے 1 to 2 ملین ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں 25 کروڑ کے ملک میں. مقصد میرا یہ ہے, آپ باقی نمبرز دیکھیں, انہوں نے کل یہ تو کہا کہ جی انفلیشن بڑی کم ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ 3 سال میں جو انفلیشن آپ مجموعی طور پہ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے, اور آپ کی, میری اور عام پاکستانی کی قوت خرید 58% کم ہوئی ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ورلڈ بینک کے لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق 2 میں سے 1 پاکستانی جو ہے وہ غربت کی لائن کے نیچے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اتنی SIFC بنا کے اور 100 ارب ڈالر کے دعوے کرنے کے بعد جو ہے وہ ایکچوئل انویسٹمنٹ جو 1.8 ارب ڈالر تھی وہ 1.6 ارب ڈالر آئی ہے. انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے پاکستان میں, زیادہ نہیں ہوئی. اور یہ کوئی مجھے ایکسپلین کر دے, آخری بات, ٹھیک ہے, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5%, 2.6% اکانومی گرو کی ہے. مجھے یہ بتا دیں, جب حکومت کے اپنے نمبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی کنزمپشن کم ہوئی ہے, بجلی کا استعمال کم ہوا ہے, کہ جو بڑے کراپس ہیں وہ 13% ان کی پیداوار کم ہوئی ہے, کہ جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ نہیں بڑھی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ کئی لارج سکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہے, ایگریکلچر سیکٹر اچھا پرفارم نہیں کر رہا, تو 2.7% کی گروتھ آپ کیسے دکھا رہے ہیں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فور کاسٹنگ ہے. ظاہر ہے وہ بہت ساری ایزمپشنز کے اوپر ڈیٹا بن جاتا ہے, لیکن ابھی جو کر رہے ہیں ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ 4% سے بھی اوپر ہے, 4.2%. پہلے 3.6% اچیو نہیں ہوا, سب 4% سے اوپر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہو سکے گی, انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, ایگریکلچر کے لیے کوئی بریدنگ سپیس ہوگی ایگریکلچر سیکٹر کے لیے, تو ہم 4.2% تک پہنچ سکیں گے, یا یہ بھی ایمبیشس ہی ہے؟ نہیں, یہ ایمبیشس نہیں ہے, یہ اتنا ہی فیک ہے جتنا میرے الیکشن کا ریزلٹ فیک تھا, جتنے یہ فگر سارے فیک. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, I have to wind it up here, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بزنس کمیونٹی کا بجٹ کے اوپر رد عمل بھی لیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ اس وقت وائس پریزیڈنٹ FPCCI قرۃ العین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قرۃ العین صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے اکنامک سروے, پھر اس کے بعد فیڈرل بجٹ ایوان میں پیش کر دیا گیا. جو آؤٹ لک آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کنڈیوسو ہے فار بزنس کمیونٹی؟ دیکھیے جی, وی آر کوائٹ ہوپ فل ایز بزنس کمیونٹی, کیونکہ ہم نے FPCCI سے بھی جو ہے وہ اپنی بجٹ کی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی ہیں, اور وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ان تجاویز کو مد نظر رکھا جائے گا, کیونکہ بجٹ سے پہلے جب پرائم منسٹر نے انرجی کاسٹ اور ان ساری چیزوں کو ٹیکنگ ان اکاؤنٹ پراپر اس کو مینٹین کیا, IPPs کے اوپر تھوڑا سا کام کیا. سو وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ اس میں جو نگلیکٹڈ سیکٹر ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ کام کیا جائے, جیسے کہ ہم نے اپنے بجٹ پرپوزلز میں دیا بھی کہ پاکستان کو ہم چاہتے ہیں ایز اے بزنس کمیونٹی کہ ہم ایشین انڈسٹریل ٹائیگر بنائیں. سو انڈسٹریلائزیشن شوڈ بی انہینسڈ. پھر ہماری جو ہمیں اپنے پچھلے فسکل ایئر سے پتہ چلا کہ لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہمارا ہے اس کے جو ہے وہ اس کی گروتھ میں جو ہے وہ بہت کمی ہوئی ہے. سو دیر مسٹ بی فیو امینڈمنٹس فار دیم. ایگریکلچر میں ہم جو ہے وہ لاس میں گئے, وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ, کیونکہ ہم تو اپنے بچپن میں یہی سنتے آتے تھے کہ وی آر این ایگریکلچر کنٹری, اور اب ہمیں یہاں پر جو ہے وہ فوڈ کے حوالے سے وی آر فیسنگ دا چیلنجز. سو ایگریکلچر ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, ہمیں اپنی سیڈ کے اوپر, اس ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو ایک انڈسٹری میں جو اس وقت بڑا EFS کا ایک ایشو ہے, جس سے جو لوکل ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کا بڑا لاس ہو رہا ہے را مٹیریل کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی وی آر ہوپ فل کہ اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے. دیکھیں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی ہمیشہ بات ہوتی ہے. سرکار نے امپورٹ کٹیل تو کی کہیں نہ کہیں ڈیوٹیز امپوز کر کے, اور کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا کر لیا ہے اور ڈالرز کو باہر جانے سے روکا ہے, لیکن یہ تو بڑا جز وقتی میجر نظر آتا ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اور کمپیٹیٹیو جو ہے پروڈکٹس کو پروڈیوس کرنے کے لیے انڈسٹری کو جو چاہیے وہ مل رہا ہے؟
देखिए उसके अंदर भी इंपोर्ट लीवीज़ की भी बात हुई और ख़ास तौर पे इंपोर्ट से रिलेटेड हमने भी बात की कि जिस तरह से जो पहले ऑलरेडी जो अनड्यू किस्म की कंप्लाइंसेस हैं उनको ठीक किया जाए, उसके लिए रिकमेंडेशन जो है वो ऑलरेडी FSSAI ने बजट के अंदर दी हुई हैं, बिकॉज़ कुछ हमारे सेक्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुतवज्जा होने की ज़रूरत है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उन चीज़ों को किया जाए. एक जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट है उसको तो पहले ही गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज़ किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें तो बल्कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है. सो उसमें तो हम ये कह रहे हैं कि इक्वल ग्राउंड्स आपको देने चाहिए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए EFS के मामले में, कि जो यहाँ पर फिर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो तो उसके ऊपर से जो है वो टैक्स जो है वो लीवी दी जानी चाहिए, बिकॉज इंपोर्ट गुड्स के ऊपर रॉ मटेरियल के ऊपर है. प्लस एक जो फर्दर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था 4% का, अगर आपको पता हो कि 18% के ऊपर जो है वो बिजनेसेस के लिए 4% का एक फर्दर टैक्स है. सो वो भी FSSAI ने रिकमेंड किया था कि वो फर्दर टैक्स जो है वो इस बजट में भी एक्सपेक्ट कि वो जो है उसको टेक ऑफ किया जाए, बिकॉज ये जो है वो बहुत अनविलिंग सी इन्वायरमेंट इससे बनती है, और फिर जो सप्लायर्स हैं वो टैक्स रजीम से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे फ्लाइंग इनवाइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है. सो लेट्स सी कि ये जो अनड्यू बर्डन्स हैं और जो कंप्लाइंसेस के मैकेनिज्म हैं उनको स्मूथ किया जाए ताकि जो इंडस्ट्री है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके. लाइकली रिटेलर्स और होलसेलर्स पे भी टैक्स लगने जा रहा है. ये दिस कुड हैव बीन डन वेरी अर्लियर, लेकिन उस पर ज़ाहिर है पॉलिटिकल कैपिटल लूज होने का बहुत खतरा रहता है, खदशा रहता है. बट देर आए दुरुस्त आए, समझती हैं आप इसको? जी बिल्कुल. आपको मैं बताऊं कि हम तो FSSAI से काफ़ी देर से यही कहते हैं कि जो हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले ऑलरेडी इंडस्ट्रीज टैक्स दे रही हैं हम उन्हीं को फर्दर बर्डनाइज कर रहे हैं. सो ये जो हमारा होलसेल का एक और रिटेल का एरिया है, यहाँ पर हमारे कंप्लाइंस मैकेनिज्म उस तरह से नहीं बने हुए कि हम उनको टैक्स की प्रोसेस के अंदर लेके आएँ. सो डेफिनेटली हमने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी और वी आर होपफुल कि अगर इस एरिया को फोकस किया जाए तो जो हमारे टैक्स के अहदाफ हैं FBR के लिए और जो हमें IMF की वजह से भी अपनी टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू को बढ़ाना है, सो हम उस एरिया पे वी कैन परफॉर्म गुड. अच्छा कुरतुलैन साहिबा, हुकूमत ये कह रही है कि मईशत बड़ी दुरुस्त सम पे गामजन है और बहुत बेहतर हुआ है. लास्ट 6 मंथ्स के अंदर भी हुकूमत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया एंड दे टेक क्रेडिट ऑफ इट. आपको लगता है कि अगर ऐसा है तो ये तसलसल जारी रहेगा जो इस वक्त की कंडीशन और सिचुएशन नज़र आ रही है? देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक प्रॉपर अपनी जो है वो पॉलिसी 5 साल की बनाएं. शॉर्ट टर्म्स गोल में तो चले हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बट हम FSSAI से ये कहते हैं कि इफ़ वी रियली वांटेड टू प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट, देयर मस्ट बी अ 5-year पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट सेक्टर, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है और इसके ऊपर हम छोटे छोटे स्टेप्स के साथ तो चले ठीक है, वक्ती चैलेंजेस को हम काबू में ले आते हैं, बट इफ़ वी रियली वांटेड तो हमें जैसे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं. देखिए अभी तक हमारे जो SEZs हैं जिन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं वो फुली ऑपरेशनल नहीं हैं. इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस बात की एक कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है कि व्हेन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट फ्रॉम द अदर कंट्री कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है. सो जितना हम वो कंड्यूसिव और लॉन्ग टर्म उनको देंगे और वन विंडो ऑपरेशंस देंगे तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगी. सो बेसिकली वी नीड टू फोकस शॉर्ट टर्म्स, मीडियम टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर दैट, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक की बनाए. देखिए लास्टली ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आया, 22 से 11% के ऊपर आ गया और फिर उसके बाद रुपी स्टेबलाइजेशन भी खासी हद तक रही. आपको नहीं लगता कि ये इटसेल्फ एक बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है फॉर लोकल एंड एज वेल एज फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स? देखिए जी, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट 11% पे आने से ये मसाइल हल नहीं होंगे, बिकॉज वी डिमांड फ्रॉम FSSAI कि हमें जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट जो है उसे कम से कम 6% पे लेके आना है.
we have to brought our electricity prices at 9 cent. Because we have to see کہ ہم پورے سینٹرل ایشین ریجن میں انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا ایک کمپیریزن ہے. وہاں پر ہمیں بجلی کس ریٹ پہ مل رہی ہے, وہاں پر بینکنگ کے چارجز کیا ہیں, اینڈ دین پھر اس کے بعد جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں ڈفرینٹ ملکوں میں جو ہے وہ ٹیکسز کس طرح سے لاگو ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم امریکہ کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا کوئی ہم سے 3% کم اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسپورٹ کا ٹیکس لگتا ہے. سو وی ہیو ٹو میک آر پروڈکٹ کمپیٹیٹیو ان اے سینس کہ جہاں پر ہمارے جو ہے وہ جو بینکنگ کے ریٹ ہیں وہ ہوں کمپیٹیٹیو, اور ہماری جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اینڈ دین جیسے میں نے کہا کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک پراپر اپنی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ وہ ون ونڈو آپریشن ہوں, اور ہماری ایک 5 year انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہو, جس سے جو انویسٹرز آ رہے ہیں دے شوڈ ہیو دا کانفیڈینس دیٹ کنٹری ہیز اے کمپلیٹ پالیسی وچ از ویری کلیئر, اینڈ فار کپل آف ایئرز اٹ ول ریمین اسٹیبل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قرۃ العین صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. وائس پریزیڈنٹ FPCCI قرۃ العین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اکنامک سروے آف پاکستان میں کچھ امپورٹنٹ اسٹیٹس سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان میں بے روزگاری اور محدود وسائل کے باعث لاکھوں افراد بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جانے پر مجبور ہیں. اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران 7,27,000 سے زائد پاکستانی روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک گئے, جو کہ ایک تشویشناک امر ہے. اس بڑے پیمانے پر ہجرت کی بنیادی وجہ ملک میں معاشی مواقع کی کمی اور بہتر مستقبل کی تلاش ہے. رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ افراد سعودی عرب گئے, جہاں 62% پاکستانیوں نے روزگار حاصل کیا. سعودی عرب جانے والوں کی تعداد 4,52,000 ہے, جو کہ اس ملک کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد عمان میں 11% اور متحدہ عرب امارات میں 9% افراد روزگار کے لیے گئے. ان ممالک میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ خطے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے اہم مراکز ہیں. اب صوبائی سطح پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ افراد پنجاب سے بیرون ملک گئے, جہاں سے ایک سال کے دوران 4,04,345 افراد نے بیرون ملک کا رخ کیا ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا سے 1,87,000 اور سندھ سے 60,424 افراد بیرون ملک کام کے لیے گئے. قبائلی علاقوں سے 29,937, آزاد کشمیر سے 29,591, وفاقی دارالحکومت سے 8,621, بلوچستان سے 5,668 اور شمالی علاقہ جات سے 1,692 افراد بیرون ملک گئے. ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے تمام حصوں سے لوگ روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جا رہے ہیں. اب اس صورتحال کے باعث پاکستان کی معیشت پر مثبت اور منفی اثرات ہوں گے یا نہیں. ایک طرف تو بیرون ملک جانے والے افراد ترسیلات زر کے ذریعے ملک میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں, جو کہ معیشت کے لیے مثبت ہے. اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال ترسیلات زر 31.2 بلین امریکی ڈالرز تک پہنچی, لیکن دوسری جانب جو ہنرمند اور تعلیم یافتہ افراد ہیں ان کی بڑی تعداد میں بیرون ملک منتقلی سے ملک میں افرادی قوت کی کمی ہو سکتی ہے, جس سے معاشی ترقی کی رفتار سست پڑ سکتی ہے. حکومت کو اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. اس کے علاوہ تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ پاکستانی نوجوان بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے. اگر حکومت ان مسائل پر توجہ نہیں دیتی تو ملک سے افرادی قوت کی ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا, جس سے ملک کی معیشت کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. پروگرام کا وقت پہنچا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.